مگر ہر 2-3 مہینے بعد کوئی نیا منی بجٹ بھی پیش کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ یہ حکومت جہاں تک معیشت کا سوال آتا ہے وہاں یہ کنفیوزڈ ہے. اور ہم نے پہلے دن پہ یہ کہا تھا اسی فلور پہ کہ معاشی پالیسی میں کسی قسم کا کنفیوژن معیشت کی موت ہوتا ہے. ہم جناب اسپیکر آپ کو یاد دلواتے چلوں کہ جب ہم پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آ کے بجٹ پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو اس وقت حکومت اس بات پہ کنفیوز تھا کہ وہ کہتے رہے کہ ہم تو آئی ایم ایف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے تاریخی فیصلہ کیا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جا رہے ہیں. اور اس وقت وہ پاکستان کے عوام پہ، پاکستان کے معیشت پہ اس قسم کے معاشی فیصلے کیے گئے تھے جو عوام کو تکلیف میں ڈالیں گے، جو پاکستان کی معیشت کو سٹرینگل کیا گیا تھا تاکہ آپ اس وقت گزار سکتے تھے جب تک آپ فیصلہ کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور آخر مجبور ہو کے آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ آئی ایم ایف ہی جانا ہے. مگر آپ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے جب پورا دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈیسپریٹ تھے، آپ کمزور تھے. تو اب جب اس ڈیسپریٹ اور کمزور پوزیشن پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ ڈیل جو آپ لے کر آئے تھے وہ بھی کمزور ڈیل تھا. ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے، یہ کمزور ڈیل ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھائے گا، میں اور آپ نہیں اٹھائیں گے. مگر اس ملک کے جو عام آدمی ہیں، جو غریب آدمی ہیں، ان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. ان کو مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمت میں صورت میں، گیس، پیٹرول، بجلی، ان کی بلوں کی صورت میں عام آدمی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور ان کے لیے یہ بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کا معاشی قتل عام پورے پاکستان میں، پاکستان کے کونے کونے میں شروع ہو جائے گا. یہ ہم نے آپ کو 2018 میں آپ کو یہ سارے، یا 2019 جب آپ نے یہ آئی ایم ایف ڈیل کا بندوبست کیا تھا، اس وقت اس ہاؤس کے سامنے اور حکومت وقت کے سامنے پیشکش کی تھی. قائد حزب اختلاف نے نیشنل اکنامک ڈائیلاگ اور نیشنل اکنامک پالیسی کی بات کی. صدر زرداری صاحب نے معیشت پہ آپ سے بات کرنے کی بات کی. اس وقت آپ نے انکار کر دیا تھا. آپ کا ضد تھا کہ آپ ہم سے نہیں بات کریں گے. تو آپ نے جو خود فیصلے لیے، آپ نے جو اکیلے فیصلے لیے، اب پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے بات مانتے تو کیا ہوتا؟ عوام کو کیا نقصان ہو جاتا؟ اگر آپ شہباز شریف صاحب کا مطالبات مانتے، اگر آپ صدر زرداری کا بات مانتے تو آپ ہمارے رائے لیتے، ہمارا انپٹ لیتے. جو آپ کو بات پسند آتے آپ اس کو انکلوڈ کرتے، اور آپ کا جو معاشی پالیسی ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا. آپ جب آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے تو آپ صرف ایک جماعت اور ایک الائنس کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہوتے. آپ جو اپوزیشن کا سخت موقف ہے آپ اس کو آئی ایم ایف کے نیگوشیشنز میں استعمال کر سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے قائد حزب اختلاف اس بات پہ نہیں مان رہا، میرے دوسرے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں. مگر آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ نے وہ اکیلے
ایسے فیصلے لیے ہیں جو پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ سودا تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا جیب پہ ڈاکہ تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا پیٹ پہ ڈاکہ تھا۔ آئی ایم ایف بجٹ کے بعد اب پھر ہمارے سامنے واپس آئے، ایک بار پھر اپنے ایک نیا وزیر کے ساتھ ایک نیا بجٹ پیش کیا تھا، اور اس وقت میں آپ کا جو معاشی کارکردگی تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے اکنامک انڈیکس، جب پاکستان کی گروتھ نیگیٹو 0.4% تک پہنچ چکا تھا، یہ اس حکومت کا کارنامہ تھا، یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تاریخ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ پاکستان کی گروتھ کو اس نیگیٹو شرح پر پہنچایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تب ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 تک نہیں پہنچا تھا، جب پاکستان دو ٹکڑے ہو چکے تھے تب بھی ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 نہیں ہو چکا تھا، جب دنیا بھر میں معاشی ریسیشن تھا، اکنامک کیٹاسٹرفی تھی، تب بھی ہمارا نیگیٹو گروتھ نہیں تھا، مگر عمران خان کی تبدیلی کا نام پہ تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں لے کر آئے تھے۔ آپ سارے ریکارڈز توڑ چکے ہو، گروتھ کا نیگیٹو کا ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو، مہنگائی کا جو شرح ہے وہ ریکارڈ بھی آپ توڑ چکے ہو، غربت کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو، جو بے روزگاری کا شرح ہے وہ بھی اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ وہ رقم حاصل کیا ہے۔ تو کیا جب ہم پاکستان کے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، جب پاکستان کے عوام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے، تو ہم جناب اسپیکر سچ کہہ رہے ہیں، ہم حقیقت میں مبنی باتیں کہہ رہے ہیں، ہم فیکٹس کہہ رہے ہیں۔ And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. اور اس حکومت نے یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈال چکے ہیں کہ حقیقت جو بھی ہو، فیکٹس جو بھی ہو، وہ اپنے بات کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں ڈوبتے رہیں اور یہ ہمیں بتاتے رہیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا ہے۔ جو بجٹ انہوں نے نیگیٹو گروتھ بجٹ کے بعد پیش کیا تھا، اس بجٹ پہ اس ہاؤس سے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ہمارا معاشی ترقی کا سفر شروع ہوتا جا رہا ہے، پاکستان میں معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے، زیرو ٹیکس بجٹ اعلان کیا گیا تھا، عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کی تھی، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نہ صرف نیا ٹیکس نہیں لے کر آئیں گے مگر ہم نیا منی بجٹ بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ جنوری کی بات ہے جناب اسپیکر، یہ جون کی بات ہے جناب اسپیکر، اور اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو۔ آپ نہ صرف منی بجٹ کا دعویٰ توڑ چکے ہو مگر نیا ٹیکسز کا دعویٰ توڑ چکے ہو، اور یہ جو منی بجٹ اب آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اب پاکستان کے عوام میں جو مشکل میں ہے، پریشان ہے، ہر طبقہ پریشان ہے، آپ ان کو اب بھی بتا رہے ہو کہ عمران خان صاحب کی مہربانی، وہ مزید مہنگائی کا بندوبست کر رہا ہے، مزید غربت کا بندوبست کر رہا ہے، مزید بے روزگاری کا بندوبست کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونے کا ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر،
اتنا economic expertise کا, you don't need the economic expertise to understand کہ اگر 350 billion rupees پر ٹیکس اس وقت آئے گا, اگر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سے, پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے 250 بلین روپیز کا کٹوتی کیا جائے گا, تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. جو ڈیولپمنٹ کام نہ صرف سارے صوبے میں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, پختونخوا میں چل رہا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلے عوامی نمائندے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو عوام منتخب کر کے حکومتیں بناتے ہیں, ان کو سب سے پہلے عوام کو ترجیح دینا پڑتا ہے. عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو دھیان دینا پڑتا ہے. لیکن جو حکومت کسی اور کی وجہ سے بناتے ہیں, ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے. ان کو عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. وہ IMF کے حکم مانتے ہوئے جو ظلم کرنے جا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کا جواب آپ بھی بلوچستان جا کے نہیں دے سکیں گے. اس حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے ایلائز ہیں, وہ اپنے شہروں میں جا کے, اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ منہ کیسے دکھائیں گے. اور لوکل باڈیز میں حال ہی میں پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے, تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے, انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس بجٹ کے ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا ہوں اور عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. سب سے پہلے جناب اسپیکر, ہم سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کے دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا. خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے لیے, مگر پاکستان کے عوام کو بائسیکل پہ چڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی مہنگائی اتنا زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ سب کو معلوم ہے, کون پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس منی بجٹ کے تھرو جو 17% ٹیکس پیٹرولیم کی کروڈ آئل پہ ریفائنری سٹیج پہ لگایا جائے گا, یہ پاکستان کے عوام کو پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اس بجٹ کے نتیجے میں مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ سارے جو گاڑیاں ہیں جو irrespective آف یہ جو انجن کا CC ہے, 100% اضافہ ہوگا ٹیکس پہ, 100% اضافہ گاڑیوں کے ٹیکس پہ. تو جو سب سے کم انجن کا CC ہے, جو 1000 up to 1000 cc, up to 1000 cc کا جو انجن ہے, جو عام آدمی کا گاڑی ہوتا ہے, جو عام آدمی کے پہنچ کے گاڑی ہوتا ہے, اس میں بھی اب 100% اضافہ کروا رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں, جو پاکستان میں لوکلی اسمبلڈ ہے, اس پہ بھی ایک ہیفٹی سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اس منی بجٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے. اور جو 17% ٹیکس on locally assembled cars above 850 cc, یہ تو بالکل ہی غریب آدمی کا گاڑی ہے جناب اسپیکر. یہ نوجوان کا پہلے گاڑی ہوتا ہے جناب اسپیکر.
یہ اپنا کماتے کماتے بچاتے بچاتے جو خواہش ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا بندوبست کر لوں، یہ بھی اس ظالم حکومت نے عوام کی پہنچ سے دور رکھ دی ہے. اور اب گاڑی بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے آپ نے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، متوسط طبقہ کے ساتھ، سفید پوش طبقہ کے ساتھ، نوجوانوں جن کو آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے جناب اسپیکر. وہی لوگ جو ہمیں یوتھ کے لیڈر دعوے کرنے کی بات کرتے تھے، جو پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بتانے کی بات کرتے تھے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پتہ نہیں گوگل سے اور کہاں سے لوگ لے کر آ رہے تھے اور ہمیں ای گورننس کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور ٹویٹر اور فیس بک کا وہ جماعت جب حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمارا کمپیوٹرز پہ، ہمارا موبائل سروسز پہ، ہمارا انٹرنیٹ پہ، ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر، یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو سیکٹر ہے، یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہت ہی پوٹینشل رکھتا ہے. ویسے ہی ہمارا جو ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف ریٹنگ ہے پاکستان کے، جو عالمی ادارے رینک کرتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کیا ہے، پچھلے سال میں پاکستان fell by 14 points on the global average for the digital quality of life، اور ہمارا پوزیشن 97 out of 110 ہے. جناب اسپیکر، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس سیکٹر کو توجہ دیتا، ریلیف دیتا، تاکہ ہم یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے. مستقبل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ میں ہے، ٹیک سیکٹر میں ہے. آپ کا آئی ٹی سیکٹر is one of the few sectors جہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی کروایا، اور وہ بھی کوئی عام ایکسپورٹس نہیں. ایک سال میں 1.4 بلین سے لے کے 2.12 بلین تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا کہانی تھا آپ کا، جس پہ آپ زیادہ سپیس دلوا دیتے، زیادہ انکریج کر دیتے، تاکہ اگلے سال وہ آئی ٹی سیکٹر میں مزید ایکسپورٹس ہو جاتا، مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوتے، آپ کی معیشت میں زیادہ کنٹریبیوشن پیدا ہوتا. مگر آپ نے یہ دیکھ کر کیا سوچا؟ آپ نے یہ اس سیکٹر کا ترقی دیکھ کر یہ سوچا کہ ہم ادھر بھی مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں، ہم یہاں بھی مزید خون چوس سکتے ہیں، آخری خطرہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے عام آدمی کا زندگی اتنا مشکل قرار دے دیا ہے کہ آپ جانتے ہو جناب اسپیکر کہ غریب سے غریب تر سے لے کے آپ جیسے پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے، The tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو، ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو، وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں، 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں، موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں، پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں، اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا، ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ، لیپ ٹاپس پہ، نوٹ بکس تھے، شہباز شریف صاحب تو مفت لیپ ٹاپس بانٹتے تھے، آپ نے تو مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کے بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس آن امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ، مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں، مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں،
جو locally made communication کے یہ devices ہے اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے, اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے, تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیکس سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب, لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں, بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا ذرائع بحران ہے, ایگریکلچر کرائسس ہے, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں, اور آپ نے اس مشکل وقت میں, ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر. ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے, ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے, دوسری طرف آپ نے یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام, پاکستان کی ذرائع معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے, مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں. یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے, زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے, اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا, کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں. جناب اسپیکر, کہانی یہاں نہیں رکتا. انہوں نے امپورٹڈ گڈز, تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں, بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے. جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں on donations and charities. جناب اسپیکر, چیریٹیز کے سامان پہ ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے, ڈپلومیٹک مشنز کے لیے, اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. جو قدرتی آفات کے لیے, نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بھیجا جاتا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, ناٹ امپورٹڈ, جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں, جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو, چیریٹی ہاسپٹلز کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو, ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آپ ٹیکس on imported as gift جناب اسپیکر, خریدے نہیں, imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. یہ کس قسم کا دشمنی ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے, ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے. کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے جو خود
سیلاب، کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے، تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے، وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے، وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے پر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا، جو اس کا اثرات زراعی سیکٹر پہ ہوا تھا، جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے، نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ آپ خود جب الیکشن لڑتے ہو آپ کیسے میں تو حیران ہوں جناب اسپیکر، میں اس پہ بول کیا سکتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ یوزلی اسپیچلیس، بٹ جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ سر، یہ تو سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، اس پہ میں بولوں گا نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جو آپ کا ایکسپورٹ کی را مٹیریلز ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے۔ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ویسے جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں، وہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ کے نتیجے میں جو لوکلی ہم دوائیوں بناتے ہیں، اس کے را مٹیریلز پہ ٹیکس لگا کر آپ مزید دوائیوں کی قیمتیں میں اضافہ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ نے بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا ہے، گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کہ اس قسم کی انرجی سورس کے لیے ہر طبقہ کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ عام آدمی اپنا گھر کا بجلی بل پورا نہیں کر سکتا، کسان اپنا ٹیوب ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے جو سولر انرجی ہے، جو رینیویبل انرجی بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیوب ویل کا قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں، سولر پینل لا کے سکولز پہ، گھروں پہ سولر پینلز لگا کے یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے۔ اس میں تو آپ رینیویبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے، اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں، چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو، چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو۔ آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیویبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ آ رہا اور جناب اسپیکر صاحب، آپ کو توجہ، کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے۔ اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا۔ سر، کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے، ہم نہ ان کے بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو۔ HIV اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائی اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے، اسی شہر میں ہم نے مفت HIV کا، ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے۔ اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے، فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے، آپ نے کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ
پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کھانا پہ، بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے۔ آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو، آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، جو خواتین کا خود مختاری ہے، ان کی چوائس ہے کہ اور ان کو آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے، اپنے فیصلے لے، ان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے، اس ایک فیصلہ سے، ان دو فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہو۔ اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے، آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر اس منی بجٹ کے تھرو۔ آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگائے، لوکلی سپلائڈ ویجیٹیبل آئل فرام لوکل سیڈز پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، را کاٹن پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، اور ایگریکلچرل ڈیزل انجن پہ بھی آپ نے 17% ٹیکس لگایا۔ مطلب ہم باہر سے بھی منگوائے اس پہ بھی ٹیکس، خود پیدا کرے، اپنا معیشت کا فائدہ کرے، اس پہ بھی ٹیکس۔ یہ ہر طرف سے ہمارا عوام کا معاشی قتل کا بندوبست ہے۔ آپ نے کھانے پہ کا سامان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، آپ نے ٹیکس آن فوڈ اسٹف پریپیئرڈ ان فلائٹ کچنز ٹو بی کنزیومڈ آن فلائٹ۔ یہ تو نہ صرف ظلم ہے مگر صوبہ خود مختاری پہ حملہ ہے، اور جو ٹیکس صوبے کو وصول کرنے چاہیے سروسز اور فوڈ پہ، آپ اس پہ بھی انکروچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا اضافہ 17% کوئی مذاق ہے جناب اسپیکر؟ آپ 17% بریڈ پہ، نان پہ، رسک پہ، جو بیکری کا سامان ہوتا ہے وہ بھی عام آدمی کا کھانے کا سامان ہوتا ہے، اس پہ بھی 17% ٹیکس لگا کے نہ صرف مزید مہنگائی کا تیاری کر رہے ہو مگر آپ صوبائی حکومت کے جو ڈومین ہیں سارے صوبے کے، اس پہ حملہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ سارے جو آپ کے اقدامات ہیں، جو عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جو مہنگائی اور انفلیشن ہے، اس پہ اثرات ہوگا۔ جو دعویٰ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، جو پتنی ہر مہینے بعد وہ مہنگائی کا نوٹس تو لیتا ہے، نوٹس لیا جاتا ہے مگر جو آپ عملی قدم اٹھاتے ہیں اس میں مہنگائی کم نہیں، مہنگائی کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس بجٹ کا وہی اثر ہوگا۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو دنیا بھر میں ہے اور اس لیے پاکستان میں بھی ہے، پھر ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو ہر جگہ ہے مگر پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے۔ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پورا ریجن میں، چاہے آپ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے مہنگائی ان سارے ممالک سے زیادہ ہے، مگر ہمیں بتایا گیا، عوام کو بتایا گیا کہ ہم سب سے کم ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ جب اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تو اب نیوز پیپرز میں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے مشیروں کو اور وزیروں کو بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، انفلیشن ہے نہیں۔ جناب اسپیکر، کتنا جھوٹ بھیجیں گے یہ لوگ؟
کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے. پاکستان کے عوام کو پتہ ہے, پاکستان کا مزدور کو پتہ ہے, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بچہ کو پتہ ہے, پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتہ ہے, پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے, تاریخی مہنگائی ہے جناب اسپیکر, اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے. 2018 سے لے کے آج تک فوڈ انفلیشن میں 54% اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں دسمبر 2020 سے لے کے دسمبر 2021 تک کوکنگ آئل میں 60% اضافہ, 60% انفلیشن, الیکٹریسٹی میں 60% انفلیشن, ایک سال میں دال میں 30% انفلیشن. اگر ہم سنانا شروع کرتے تو یہ بڑا لمبا ہوگا. آپ عام آدمی سے ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر, عام آدمی کو معلوم ہے کہ ان کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے, ان کے پیٹ پہ پورا نہیں ہو رہے ہیں. جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, ہم کوئی ریلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی کا سامنا تھا تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تاکہ ہم عام عورت تک وہ امداد پہنچا سکیں. اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے یہ پورا کوشش کیا کہ جتنے غریب عورتوں کو اس پروگرام سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہے, فون بل زیادہ ہے, کسی کا رشتہ دار عمرہ پہ گیا, حج پہ گیا, ان کو زبردستی بے نظیر انکم پروگرام سے نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 سال سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے ہٹایا جائے گا. مگر جناب اسپیکر, جب 10 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اب جو معاشی حالات ہو چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے, اس پروگرام سے لوگوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو اضافہ کرنا چاہیے, رقم میں اضافہ کرنا چاہیے, عوام جو فائدہ لے رہے اس کا تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. مگر یہ حکومت تو ظالم حکومت ہے, وہ نام بھی تبدیل کر رہے ہیں اور جو بیچارے غریب عورتیں فائدہ لے رہے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, جب مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تو ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, تنخواہ میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ کیا, سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا, اور منیمم ویج میں کم از کم اجرت میں تاریخی اضافہ کیا. اب جو پوزیشن ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہ صرف ایک بار اضافہ کرنا چاہیے, آپ کو جو آپ کا مہنگائی کا شرح ہے ان کو کم از کم اجرت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. عوام کا جو سرکاری ملازم کا تنخواہ ہے اس کے ساتھ پیک کرنا چاہیے تاکہ جب بھی آپ مہنگائی میں اضافہ کریں اتنا ہی اضافہ ہو ان کے تنخواہ میں. حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور حوصلہ ملے عوام کو تاکہ ہم مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاشی بحران میں NFC نہ ملتے ہوئے مشکلات کے باوجود کہ ہم کم از کم جو منیمم ویج ہے جو ہمارا لیبر کلاس کو افیکٹ کرتا ہے اس کو 25,000 روپیز رکھا گیا تھا. اور جو وہ 25,000 روپیز پچھلے بجٹ میں رکھا گیا, امیر لوگوں نے جا کے ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے, یہ حکومت کا اختیارات ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے. پھر جناب اسپیکر, افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ میں پہنچا, وہاں ہمارے امیر لوگ جا کے سپریم کورٹ میں کمپلین کیا کہ یہ 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا بندوبست سندھ حکومت نے کیا ہے یہ امیروں پہ ظلم ہے. تو سپریم کورٹ کی طرف سے سٹے آیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ فیصلے نہ سنائیں 25,000 کا منیمم ویج نہ ہو.
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اس پورا ہاؤس کا مطالبہ ہونا چاہیے، ہمارا جماعت کا تو ویسے ہی مطالبہ ہے، ہم خود جا کے کھٹکھٹائیں گے کورٹ کے دروازے پہ کہ اس قسم کا ظالمانہ فیصلے ان معاشی حالات میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی صوبہ اپنا خود مختاری استعمال کرتے ہوئے ایک بیسک منیمم ویج رکھتا ہے تو وہ ہمارے حق ہے جناب اسپیکر، اور فل فور سپریم کورٹ کو اس اسٹے آرڈر کو مٹانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں 25,000 صرف ہمارا منیمم ویج ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے اس وقت ایک عالمی ادارہ نے کیلکولیٹ کیا کہ پاکستان میں لیونگ ویج کیا ہے، کہ کتنا کم از کم ویج ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اپنا زندگی کا گزارا کر سکے، اور اس وقت لیونگ ویج بنتا تھا 27,000 روپیز۔ تو اب جو جا کے سندھ حکومت نے 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے وہ لیونگ ویج کے تو نزدیک تک بھی نہیں ہوگے جناب اسپیکر۔ یہ ایک ظلم ہے۔ جب بھی معاشی بحران پیدا ہوتا ہے تو حکومتیں کو اس قسم کے فیصلے لینے چاہیے جو نچلے سطح تک مدد پہنچایا جائے تاکہ پورے قوم ایک ہو کے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے۔ میرے تھوڑا پوائنٹس ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل کروں گا جناب۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ صرف اضافہ ہو مگر منیمم ویج پہ جو پابندی ہے وہ ہٹایا جائے۔ جناب اسپیکر، ملک بھر کے کسان اس وقت سراپا احتجاج ہے، انتہا پریشانی میں ہے۔ آپ کے ہر بجٹ کے نتیجے میں ان کے سارے ان پٹس مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے فصل کی قیمت نہیں مل رہا، فصل کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے سیزن میں پانی کا تقسیم صحیح نہیں ہوا، وقت پہ جگہ جگہ نہیں آیا اور ذرائع معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اب جو یوریا کرائسس پیدا کیا گیا ہے یہ ایک بار پھر مین میڈ کرائسس ہے، حکومت کا دیا ہوا تحفہ ہے جناب اسپیکر۔ یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیسا اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے نااہلی کی وجہ سے، ان کی فیصلوں کی وجہ سے پیٹرول کا بحران اس وقت پیدا ہوا جب پوری دنیا میں سب سے کم ترین پرائس مل رہا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ کیسے اس حکومت کی فیصلوں کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا، اور یہ ونٹر پاکستان کے عوام کو گیس کا بغیر گزارنا پڑا، نہ چائے بنا سکتے ہیں نہ گرم شاور لے سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کا نیا پاکستان کا اپنا بنایا ہوا کرائسس تھا، اور اب جناب اسپیکر نومبر میں جا کے یہی وزراء ہمیں کہہ رہے تھے کہ یوریا کا ہمارا تو ایکسیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ نومبر کا ان کا بیان بازی ہے۔ دسمبر میں جا کے ہمارا بیچارہ کسان، ہمارا بیچارے ہاری بلیک مارکیٹ میں جا کے ڈی اے پی اور یوریا کے بندوبست کرنے پہ مجبور ہے۔ آپ نے پچھلے فصل کو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوا، اس فصل کو یوریا نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اور اب اس حکومت کی وجہ سے ایگریکلچر کرائسس ہے، یوریا کرائسس ہے، اور آگے جا کے ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس اسی کرائسس کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ یہ ایک تو ہوتے ہیں کہ بحران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کی وجہ سے، مگر یہ واحد حکومت ہے جو خود اپنے لیے، خود ملک کے لیے بحرانوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر صدی میں ایک بحران آتا ہے اور ہمارا صدی کا بحران کورونا ہے۔ جناب اسپیکر، I would respectfully disagree۔ ہر صدی میں بحران آتا ہے، ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے۔ اب یہ جو یوریا کرائسس ہے
اس پہ حکومت کے وزراء کے بیان بازی سن کے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ذہنی کیفیت میں ہے کہ اس قسم کی بیان بازی ہو سکتا ہے. ایک آنریبل ممبر صاحب بتاتا ہے کہ یوریا کا کرائسس اس لیے ہے کہ سندھ سے یوریا افغانستان سمگل ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ بار بار اسی قسم کا ہر کرائسس میں پیٹرول میں تو اس لیے کہ سندھ سے پیٹرول سمگل ہو رہا ہے. ہر کرائسس پہ ایک صوبہ پہ یہ ذمہ داری ٹھہرانا ایک تو وہ اپنی جگہ، مگر کون ان کو سمجھائیں گے؟ کون ان کو سمجھائیں گے کہ سندھ کا ایک طرف سمندر ہے، دوسرے طرف بحرت ہے. ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کا فوج ذمہ دار ہے. اگر سمگل ہو بھی رہا ہے تو آپ کا صوبہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، پنجاب پختونخوا کے بارڈر گزرتے ہوئے جاتا ہے. اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں. جو بحران ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہے. اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ سے سمگل ہو رہا ہے، جھوٹ تو ہے جناب اسپیکر. مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے سندھ کے کچھ فیکٹری سے پوچھ نیچ کی، پتہ چلا اینگرو جیسے فیکٹری سے پتہ چلا، گھوٹکی کے ادارے سے پتہ چلا کہ 1,50,000 بیگز آف یوریا، 1,50,000 بیگز سندھ کے سٹاک سے چوری کر کے وزیر کے کوٹا کے نام پہ، ایک وزیر صاحب جو یہاں بیٹھا ہے اور دوسرا وزیر صاحب جو ٹی وی پہ یہ افغانستان کا بیان بازی کر رہا تھا، ان کو دیا گیا ہے. تو یہ انتہا تاریخی ظلم ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارا زراعت پہ نقصان پہنچے گا اور جس کی وجہ سے آپ کا پورا معیشت پہ نقصان ہوگا. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری تک ہم بندوبست کریں گے، تب تک لیٹ ہوگا، تب تک فصلوں کو نقصان ہوا ہوگا. ہم 20 فروری تک انتظار نہیں کر رہے ہیں. 20 جنوری پورا ملک میں کسانوں نے کال دیا ہے، پیپلز پارٹی نے کال دیا ہے. ہم فارمرز کے یکجہتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ملک بھر پہ آپ کے یہ جو پیدا کیے گئے کرائسس ہے ان کو بے نقاب کریں گے. جناب اسپیکر، میں دو اور ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ٹو مینی ٹاپکس، ایک تو میں کاٹتا ہوں. ایک آپ کا ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پینڈیمک کے دوران ہمیں صحت کا سیکٹر پہ توجہ دلوانا بہت ضروری تھا. یہ جو ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ اب صحت کا انصاف کارڈ یا پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، یہ شروع ہوا تھا وسیلہ صحت کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک سب سیکٹر سے. اور وہ وسیلہ صحت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو غریب ترین انڈیویجولز ہیں ان کے لیے ہم ہیلتھ انشورنس کا بندوبست کریں. باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو وفاقی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، وہ اپنے ہاسپٹلز کی ذمہ داری لیں گے، اپنے ہاسپٹلز کا بہتری کریں گے اور انشور کریں گے کہ جو حکومت کے ہاسپٹلز ہیں وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہے اور وہاں تو ہر پاکستانی کے لیے مفت علاج کا بندوبست ہو. اس پہ سندھ حکومت اپنی محنت کر رہی ہے. اب حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ پورا ملک کو یہ صحت کارڈ کو اپنانا چاہیے. ہمارا اس پہ جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ سرکاری ہاسپٹلز میں خرچ ہونا چاہیے، سرکاری ہاسپٹلز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک پہنچانا چاہیے اور مفت علاج کے بندوبست وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہو، وہ ان سرکاری ہاسپٹلز پہ کے بجٹ پہ ڈاکہ مار کے ہیلتھ کارڈ کے نام پہ
ہم نجی ہاسپٹلز کو یہ پیسہ دے رہے ہیں, پرائیویٹ انشورنس کمپنیز کو وہ پیسہ دے رہے ہیں, اور وہ غریب ترین عورت جن کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو ان کے لیے اتنا ہی پیسہ صحت کارڈ میں موجود ہے جتنا ڈیپٹی اسپیکر صاحب کے لیے اس صحت کارڈ پہ موجود ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا وسائل کا صحیح استعمال نہیں, یہ شوشہ ضرور ہے مگر حکومت کے ہیلتھ سیکٹر کو نقصان پہنچائے گا. ہمارا سندھ کے جو 3 ہاسپٹلز ہے NICVD کے لیے جو حکومت خرچ کرتی ہے, گمبت خیرپور کی ہاسپٹل کے لیے جو حکومت سندھ خرچ کرتا ہے, اور جو SIUT کو حکومت سندھ پیسہ دیتی ہے, اگر ہم صرف یہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ ملا دیں تو جو پورا پختونخوا کا صحت کا انصاف کا کارڈ کا بجٹ ہے, یہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ ایک پورا صوبہ کا صحت کا انصاف ہاتھ کی بجٹ سے زیادہ ہے. پختونخوا میں جو آپ کا صحت کارڈ ہے اس کا بجٹ 21 بلین روپیز ہے, اور جو یہ صرف 3 سندھ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے, جہاں دل کا مفت علاج ہوتا ہے, جہاں لیور اور KP کا ہیلتھ کارڈ کے بجٹ سے زیادہ ہے, 24 بلین روپیز تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو سپورٹ کرتے, KP بلوچستان پنجاب کے ہر اضلاع میں ہاسپٹل کھڑا کر دیتے, اس کا مفت علاج کا بندوبست کر دیتا, تھوڑا تو زیادہ خرچہ ہوتا آپ کا صحت کارڈ کی کمپیریزن میں, مگر وہ پیسہ کا بہتر استعمال ہوتا اور مفت علاج کا سہولت عام آدمی تک پہنچاتا اور ان لوگوں تک پہنچتا جن کی ضرورت ہو. جیسے آپ نے صحت کے شعبے میں یہ معاشی فیصلے لیے ہیں, ویسے آپ نے جو اوور آل معاشی فیصلے لیے ہیں وہ نقصان دہ ہیں, ہمارا معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے مہنگائی کی شکایت کی ہے, بے روزگاری کا شکایت کی ہے, غربت کا شکایت کی ہے, ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا اکبر. قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں, اور ابھی اس وقت اذان ظہر کا وقفہ ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بری معاشی پالیسی آج تک نہیں دیکھی گئی. مہنگائی, غربت, بے روزگاری کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں, ملک میں ہر طبقہ پریشان ہے. بلاول بھٹو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ضد اور انا کی وجہ سے پاکستان کی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہے. پاکستان کے نوجوان باہر سے ڈالر منگوانے کا باعث بن سکتے تھے, کے لیے مشکلات کیوں پیدا کی گئیں؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ کسانوں کے لیے مشکل دور میں بھی زراعت پر 17% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اہم خبر ہے لاہور سے, جہاں پر پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ایرا اور سرکاری محکموں کے فنڈز کی خرد برد کا کیس ہے. عدالت کا شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کرک کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. عدالت نے رابعہ عمران اور عمران علی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. احتساب عدالت کا رابعہ عمران علی کی گرفتاری تک وارنٹ برقرار رکھنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. ملزمان کو اشتہاری قرار دینے سے پہلے پیشی کے لیے 30 روز کی مہلت دی گئی ہے. اور مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے منیر باجوہ سے. منیر, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, لاہور کی احتساب عدالت نے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ایرا اور سرکاری محکموں کے فنڈ کی خودغرض میں ملوث شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کو اشتہاری قرار دے دیا ہے, اور عدالت نے ان دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ, دائمی وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. اور عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ رابعہ عمران اور عمران علی یوسف کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو قرق کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور عدالت نے اس کے ساتھ یہ بھی قرار دیا ہے کہ ان دونوں ملزمان کی گرفتاری تک ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رہیں گے. یہ بھی کہا ہے کہ ان ملزموں کی گرفتاری کے بعد منیر, آپ کا شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک بار پھر آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں. ملک کا نیشنل سیکیورٹی پہ بھی
تو پھر اگر یہ حکومت کو معلوم ہے اور یہ حکومت کا اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہمارا معیشت کا نیشنل سیکیورٹی سے امپیکٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ نقصان کس نے کروایا جناب اسپیکر؟ یہ جو آئی ایم ایف ڈیل آپ نے پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کی ہے، پہلے دن سے اس پہ یہ تنقید یہی رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد پہ یہ ڈیل نہیں بنایا گیا. اب کمزوری سے، ڈیسپریشن سے جب یہ ڈیل نیگوشیٹ کی تھی تو یہ برا ڈیل تھا، خوفناک ڈیل ہے جس کے بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا. اس بجٹ کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں، جو آپ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پیش کرنے جا رہے ہیں، جو ہم اسٹیٹ بینک غلامی بل کا نام دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا تاریخی حملہ ہے ہمارا معیشت کا خود مختاری پہ، پاکستان کے اکنامک سوورینٹی پہ. اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ ڈائریکٹ امپلیکیشنز ہیں. یہی مطالبہ جب بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہ یہی مطالبہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. نہ نون لیگ کی حکومت یہ اس مطالبہ کو مانا، نہ پیپلز پارٹی نے اس مطالبہ کو مانا، نہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ مطالبہ مانا. جو آپ کی حکومت نے یہ ان کا مطالبات مانتے ہوئے ہمارا اسٹیٹ بینک کا عالمی اداروں کے سامنے غلامی کی بندوبست کیا ہے، اور جو پارلیمان کو جواب دہ ہونا چاہیے، عدالت کو جواب دہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو بتانا چاہیے یہ اس قسم یہ جو صحیح کام تھے اس پہ رکاوٹیں ڈالے گئے ہیں. اس یہ امینڈمنٹ کو پہ جہاں آپ نے پورا پابندی لگایا کیا ہے آئی ایم ایف کے حکم کے مطابق کہ there will be no new government borrowing from the State Bank of Pakistan. جو حکومتیں کم اپنے بینک سے بورو کرتے ہیں یہ ایک پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور اتنا ڈسپلن کسی حکومت میں ہونا چاہیے کہ وہ خود یہ فیصلہ لے کہ وہ اس وقت بوروئنگ نہیں کریں گے، مگر وہ اپنے ہاتھ اور مستقبل کے آنے والے حکومتوں کے ہاتھ ایسے کیسے باندھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی بینک جو پاکستان کے عوام کا بینک ہے، جو قوم کا بینک ہے، ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، اور پھر زبردستی ہمیں کمرشل بینکس کے پاس جانے پڑیں گے، انٹرنیشنل کے بینکس کے پاس جانے پڑیں گے، اور ان کے کنڈیشنز پہ مجبور ہونا پڑے گا. یہ اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹائم کا بھی احساس کریں. یہ بہت اہم ایشو ہے جناب اسپیکر. جو سندھ بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں آپ جو لیجسلیشن لائے جا رہے ہیں تو میں اس کو یہ کر کے کنکلوڈ کروں گا. آپ نے اس بل میں اسٹیٹ بینک کی گورنر کا ٹرم کو 3 سال سے 5 سال تک اضافہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا پے کو 1,50,00,000 کا بندوبست کیا ہے. ماشاءاللہ اسی بل کی میں ابھی جلدی اسی بل کے نتیجے میں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے جا رہے ہو کہ کہ اس بینک کو، اسٹیٹ بینک کی گورنر کو، ڈیپٹی گورنر کو، ڈائریکٹر آف دا بورڈز کو انکلوڈنگ دا سٹنگ ڈائریکٹرز اور دوز ہو ہیو کمپلیٹڈ their terms اور ریٹائرڈ، مطلب ماضی کے لیے بھی ایک این آر او کا بھی بندوبست ہے. یہاں آپ نے اس پہ امیونٹی ڈالے گئے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے عہدیدار ہوں گے وہ نہ نیب یا ایف آئی اے کو جواب دہ ہوگا. تو خان صاحب نے ایک بار پھر اس اسٹیٹ بینک کی بل میں این آر او دلوایا ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے عہدیداروں کے لیے. اپنے لیے اسٹیٹ بینک کی غلامی بل میں این آر او کا بھی بندوبست کیا ہے. جس طریقے سے اور جس انداز سے حکومت کا، پارلیمان کا اور پاکستان کی باقی اداروں کا جو ان پٹ ہے وہ اس پہ پابندیاں لگائے گئے ہیں، یہ عالمی سازش کا کامیاب بنانے کا ایک طریقہ ہے جن کا زیادہ امپیکٹ ہوگا ہمارا سی پیک کی پالیسیز پہ،
ہمارا فارن پالیسیز اور ہمارا نیبرز کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپس ہے، اگر ہم اپنا ہی اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے بجائے عالمی اداروں کو جواب دہ بنائیں گے اور ان عالمی اداروں میں انفلوئنس بھارت کا ہوگا، یو ایس کا ہوگا، مختلف ممالک کے ہوں گے، تو ہم اپنا سی پیک کو نقصان میں پہنچائیں گے، اپنا ڈیفنس بجٹ کو سوالات کے لیے یہاں نہیں مگر باہر کے لیے سوال تو اٹھائیں گے، اور جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ مثلا جناب اسپیکر، اس بل میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پورا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، اور وہ ایک اکاؤنٹ بھی اسی اسٹیٹ بینک میں ہوگا جو اب آئی ایم ایف بھی دیکھے گا اور باقی عالمی ادارے ہمارے اسٹیٹ بینک تو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس فیصلے سے ہم اپنے جو ڈیفنس بجٹ ہے، ہمارے ڈیفنس سپینڈنگ ہے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام کا جو سپینڈنگ ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور یہ فیصلہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر باقی دنیا میں ایک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کی ڈیفنس سپینڈنگ کے لیے تو ہمارے ہاں کیوں ایک اکاؤنٹ ہو۔ یہ ہمیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے اس فیصلہ کیوں لیا گیا ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت جب پاکستان آئسولیٹڈ ہے، جب ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے چینی کے اور پریشانی کے شکار ہے، سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری ہو رہا ہے، اینرکی پھیلنے کے خدشات ہے، تو اس آئسولیٹڈ سچویشن میں جہاں ہمارے اتنے انٹرنیشنل دشمن ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سوال ضرور اٹھائیں گے ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ، اس کی طرف ان کے مالے آنکھ کی نظر تو ضرور ہوں گے، اور ہمارا سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف ہمارا معاشی خود مختاری کا بندوبست کریں، مگر ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کا اکانومی کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہم پورا کوشش کریں۔ دو سوال رہتے ہیں اور میرا تقریر آپ کے سامنے قطر ہے۔ پہلا سوال جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آپ سپیچ کر دیا، آپ بالکل میں نے بہت کر دیا، بہت امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر۔ 2 پوائنٹس پھر ختم، آپ پھر شروع۔ 2 پوائنٹس، 3 پوائنٹس، ایک نیب، ایک فارن فائنانس، اور اس خان صاحب سے خود ایک سوال ہے۔ نیب کا ادارہ آپ کے سامنے ہے، ہم کس طریقے سے کالا قانون اور ایٹسٹرا اس کو کہتے رہتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ ادارہ جس نے پاکستان کے ہر شخص پہ کرپشن، جھوٹا یا صحیح الزامات لگائے ہیں، جو ہر دن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کرپشن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو انسسٹ کر رہا ہے کہ ان کا کامیابی ہے کہ وہ کرپشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب ان کا چوری پکڑا جاتا ہے تو وزیر اعظم ان کا چوری کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ نیب بھی خان صاحب کی چوری کا پروٹیکشن کرتا ہے؟ تو جب اس ہاؤس کا، سینٹ کا، فائنانس کمیٹی، پیک کمیٹی، دونوں ہاؤسز کا نیب کا چیئرمین کو بلاتا ہے اس کے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ 800 بلین سے زیادہ روپیز کا کلیکشن نیب کا رہا ہے، مگر ٹریجری کے اکاؤنٹس میں صرف اور صرف 6 بلین اکٹھا ہوا ہے۔ آپ کا 800 بلین کا دعویٰ اور ٹریجری میں صرف 6 بلین پہنچنا، یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارا کرپشن کے اداروں سے کہ یہ پیسہ کہاں گیا۔ اگر آپ نے یہ چوری کا پیسہ پکڑا تھا اور جمع کیا تھا تو شوکت طرین صاحب کے لیے، فائنانس منسٹر کے لیے، حکومت کے لیے یہ تو ون فال ہوتا، وہ اس قسم کا پیسہ کو استعمال کر سکتے، مگر ان کا جھوٹ اس بات پہ پکڑا گیا کہ ٹی وی پہ دعویٰ کرتے ہیں 800 بلین کا اور بینک اکاؤنٹ میں 6 بلین جمع کیا۔ اس کا حساب کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب چیئرمین اپنا اثاثے قوم کے سامنے دکھائے، نیب کا ہر آفیسر چیئرمین سے لے کے آئی او تک اپنے اثاثے قوم کے سامنے لے کر آئے، ہمیں پتہ چلے کہ یہ 800
200 बिलियन रुपया कहां गया? फॉरेन फंडिंग केस पे पूरी मीडिया, पूरी दुनिया आपको बता रहा है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि जो पूरे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे, हर किसी के पूरे खानदान के नस्ल पे इल्जाम लगा रहे थे, अब खुद पकड़े गए जनाब स्पीकर, खुद पकड़े गए, झूठ पकड़े गए, फॉरेन फंडिंग पकड़ा गया। अब इसका हिसाब लेने के वक्त आ गया है। हम फॉरेन फंडिंग पे भी नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे अहम और मेरा आखिरी सवाल है आपसे जनाब स्पीकर, यहाँ के किसी के वजीर से है, हमारा वजीर आजम साहब से है, कि जनाब स्पीकर खान साहब कहता था कि लोग हुकूमत बनाते हैं, अपने आप को अमीर बनाते हैं, कौम को गरीब करार देते हैं। खान साहब दावा करता था बाकी सब करप्ट है, करप्शन पे अपने माल बनाते हैं, और ये तो सादिक और अमीन करप्शन के खिलाफ अलम उठाने वाले खान साहब है। तो फिर खान साहब से सवाल है, खान साहब के सवाल ये है कि जब खान साहब वजीर आजम नहीं था तो उसने 282,000 रुपीस का टैक्स जमा किया 2019 में 9,800,000। जनाब स्पीकर, ये कोई और भी होता, ये शहबाज शरीफ साहब होता, मियाँ साहब होता, हमारे वज़राए साहबान होते, मैं मान ही लेता कि वो कारोबारी लोग हैं, कोई कारोबार कर, मगर खान साहब का क्या ऐसे जादू का करी है कि इस मुआशी हालात में जहां हर पाकिस्तानी गरीब तर होते जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अरूज पे हैं, मगर खान साहब के पास ऐसा क्या जादू है कि खुद उसका कमाई में इतना इजाफा हुआ है, 58 टाइम्स इजाफा हुआ है, 800% इजाफा हुआ है एक साल हुकूमत में आके। पहले कहता था कि अपने क्रिकेट के खिलौना बेचते बेचते वो अपना गुजारा करता था, अब ऐसे कैसा बिजनेस है, ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा, पाकिस्तान के अवाम बेजार है, आम आदमी, सफेद पोश, मेहनत कश, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, तुलबा, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे, बस बहुत हो गया है। जी जनाब, जी जनाब मोहम्मद हमाद अजहर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।